اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ قال رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے چینل کا نام ہے قرآن و حدیث، اور الحمدللہ آپ لوگوں کے سامنے موجود ہے قرآن اور حدیث۔ انشاءاللہ اس چینل کے اوپر جو بھی بات ہوگی وہ قرآن اور حدیث کے عین مطابق ہوگی۔ اگر آپ کو کوئی حدیث بیان کی جائے گی تو انشاءاللہ اس حدیث کا آپ کو نمبر اور وہ حدیث کی کس کتاب میں سے بیان کی گئی ہے اس کا نام آپ کو بیان کیا جائے گا۔ اور اگر قرآن پاک میں سے اگر آپ کو کوئی چیز بتائی جائے گی تو انشاءاللہ قرآن پاک کی اس سورہ کا نام اور اس کی آیت نمبر وہ آپ کو بتائی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اپنی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تو سب سے پہلے میں اللہ پاک سے معافی کا طلبگار ہوں، کیونکہ کسی بھی پلیٹ فارم کے اوپر یہ میری پہلی بار سپیچ ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے چینل کا نام بھی قرآن و حدیث ہے، اور انشاءاللہ ہم نے آگے جو ہے قرآن و حدیث کی ہی بات کرنی ہے۔ تو اللہ سے معافی کا طلبگار ہوں کہ اگر ہماری زبان سلپ ہو جاتی ہے، کوئی لفظ ہم اچھی طرح احسن انداز میں ادا نہیں کر سکتے، تو اس لیے اللہ پاک سے ہم معافی کے طلبگار ہیں، اور اللہ پاک ہمارے اس کام کو صدقہ جاریہ بنا دیں، ہمارے لیے، ہمارے فیملی کے لیے، ہمارے ماں باپ کے لیے۔ اللہ پاک ہمارے خاندان کی، ہمارے والدین کی اللہ پاک مغفرت فرمائے، تمام دیکھنے اور سننے والوں کی اللہ پاک ان کے والدین کی پریشانیاں، مشکل دور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو جیسا کہ آپ کو میں نے بتایا قرآن و حدیث، تو انشاءاللہ قرآن کا پہلے میں آپ کو تھوڑا سا مختصر سا تعارف بیان کر دیتا ہوں، اس کے بعد حدیث کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو دونوں کا مختصر سا تعارف بیان کر دیتا ہوں۔ قرآن، لفظ قرآن کا مطلب ہے جمع کر دینا، اکٹھا کر دینا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں قرآن پاک سے پہلے الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، قرآن پاک سے پہلے اللہ پاک نے اور آسمانی کتابیں نازل فرمائی ہیں، 3، تورات، زبور، انجیل، اور یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن مجید نازل فرمائی۔ اور اس کے علاوہ بہت سے صحیفے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر صحیفے آئے، جو حضرت لوط علیہ السلام پر، عاد اور سمود علیہ السلام پر، تو اللہ پاک نے ان سب کا ذکر قرآن مجید میں فرما دیا، اور وقتاً فوقتاً اللہ پاک نے اپنے انبیاء، اپنے نبیوں کا سلسلہ جاری رکھا، ہمارے آخری نبی سے پہلے تک۔ جب ہمارے نبی آ گئے تو اللہ پاک نے وحی کا بھی سلسلہ ختم کر دیا، نبیوں کا اور پیغمبروں کا سب کا آنا بند ہو گیا۔ تو قرآن پاک کا مطلب میں نے آپ کو بتایا کہ جمع کر دینا ہے، جس طرح کہ اللہ پاک نے تورات، زبور، انجیل، جیسے تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر اللہ پاک نے نازل فرمائی، اسی طرح اللہ پاک نے ان سب کا ذکر بھی قرآن مجید میں فرما دیا۔ اور اس کے علاوہ بہت سی اور قومیں، جیسے قوم لوط ہے، عاد ہے، سمود ہے، تو جس کا اللہ پاک نے ہمیں بتا دیا ہمیں ان کا پتہ چل گیا، اور جس کا اللہ پاک نے ہمیں نہیں بتایا واللہ عالم اس کو ہم نہیں جانتے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح قرآن مجید میں اللہ پاک خود فرماتے ہیں 15 نمبر کے سورہ میں، سورۃ الحجر کی آیت نمبر 9 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک یہ ذکر ہم نے نازل فرمایا اور ہم خود اس کے نگہبان ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سورۃ نمبر 85 سورۃ البروج، اس کی آیت نمبر 21 اور 22 میں اللہ پاک فرماتے ہیں بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکہ یہ قرآن ہے بڑی شان والا جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ تو جس طرح آپ کو میں نے بتایا کہ اللہ پاک نے خود اس قرآن پاک کی جو ہے نا ذمہ داری لی ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ یہ قرآن ہم نے نازل فرمایا اور ہم خود اس کے نگہبان ہیں۔ تو انشاءاللہ قیامت تک اس کے اندر نہ تو کوئی چینجنگ آ سکتی ہے، اور نہ ہی اللہ پاک کے حکم سے اس کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، اور نہ ہی اس میں کوئی رد و بدل کر سکتا ہے، جیسے کہ پہلی تینوں کتابوں کے اندر جو چینجنگ آ چکی ہے وہ ہم سب جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب بات کرتے ہیں ہم حدیث کی۔ حدیث کیا ہوتی ہے؟ حدیث کا مطلب عربی زبان میں بات کرنے کو کہتے ہیں۔ تو حدیث 2 قسم کی ہے، ایک حدیث ہے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا، اور دوسری حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی کیا ہے اس کو میں سیکنڈ نمبر پہ آپ کو بتاتا ہوں، پہلے میں آپ کو حدیث بتا دوں۔ حدیث کا مطلب وہ ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل، عمل
تقریر، اوصاف، آداب، خصائل، یہ تمام مل کر جو ہے نا حدیث کہلاتے ہیں۔ سنت یا حدیث ایک ہی بات ہے، کیونکہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ ادا کی ہے وہ ہمارے لیے حدیث ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے دکھایا وہ ہمارے لیے حدیث ہے۔ اور کوئی ایسا کام جو صحابہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھ کر کچھ کہا نہیں، خاموش رہے، تو وہ بھی ہمارے لیے حدیث ہے۔ تو ٹھیک ہے، حدیث سمجھ آ گئی۔ اب حدیث قدسی کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ حدیث قدسی سے مراد ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ڈائریکٹ روایت کرتے ہیں۔ اللہ سے ڈائریکٹ روایت کرنے کا مطلب کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب کہتا ہے، یا تمہارا رب کہتا ہے، یا میرا اللہ مجھے کہتا ہے، یا اللہ نے مجھے کہا۔ ٹھیک ہے، ان سب کو جو ہے نا ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ سے روایت کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی۔ اور دوسری حدیث جو میں نے آپ کو بتایا کہ ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ابو ہریرہ سمعنا، کیا کہا ابو ہریرہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ ٹھیک ہے، حدثنا ابو بکر حدثنا عمر، یعنی کہ آپ روایت کرتے ہیں حضرت ابو بکر یا روایت کرتے ہیں حضرت عمر۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو اب بات کرتے ہیں تھوڑی سی، آپ کو میں نے قرآن کے بارے میں بھی تھوڑا سا مختصر سا تعارف دے دیا اور حدیث کے بارے میں بھی تھوڑا سا مختصر سا تعارف دے دیا۔ اب بات کرتے ہیں بخاری شریف کی۔ امام بخاری کا پورا نام ہے محمد، ان کے والد کا نام تھا اسماعیل اور یہ بخارا شہر کے رہنے والے تھے، تو اس طرح ان کا نام ہو گیا محمد بن اسماعیل بخاری۔ ٹھیک ہے، ان کو یہ بخاری شریف لکھنے کا آئیڈیا کہاں سے آیا اس بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک دن حضرت امام بخاری اپنی کلاس میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے استاد ابو اسحاق انہوں نے کہا کہ اپنے شاگردوں سے کہا کہ آپ میں سے کوئی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام تر صحیح حدیث کو ایک جگہ پر جمع کر دے؟ تو حضرت امام بخاری نے دل میں سوچا کہ انشاءاللہ یہ کام میں کروں گا۔ ٹھیک ہے، پھر آپ گھر گئے، آپ رات کو سو گئے۔ جب آپ رات کو سوئے تو اللہ پاک نے آپ کو ایک خواب دکھایا۔ اس خواب کے اندر آپ نے دیکھا کہ آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پنکھے سے ہوا جھول رہے ہیں۔ آپ جب صبح بیدار ہوئے، بیدار ہونے کے بعد آپ خواب کی تعبیر پوچھنے والوں کے پاس گئے، جو خواب کی تعبیر بتاتے ہیں ان کے پاس گئے اپنی خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے۔ حضرت امام بخاری نے ان کو خواب بتایا اپنا کہ میں نے اس طرح رات کو خواب دیکھا ہے، تو اب جو ہے نا اس کی مجھے تعبیر بتائیں۔ تو خواب کی تعبیر بتانے والوں نے فرمایا کہ اس سے یہ مراد ہے کہ آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جھوٹ کو دور کریں گے۔ تو امام بخاری کہتے ہیں یہ مجھے سن کے یہ بات میرا اور اعتماد جو ہے نا بڑھ گیا، پھر میں نے عزم کیا کہ انشاءاللہ یہ کام میں کروں گا۔ اور اس کے اندر 7563 احادیث ہیں اور ایک بھی حدیث جو ہے نا اس کے اندر ضعیف نہیں ہے۔ 7563 حدیث جو ہے نا بالکل صحیح ہیں، ایک بھی حدیث جو ہے نا ضعیف نہیں ہے اس کے اندر۔ پھر امام بخاری فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے اندر اس وقت تک حدیث نہیں لکھی جب تک کہ میں نے 4 کام نہیں کر لیے۔ وہ 4 کام کون سے ہیں؟ نمبر 1، آپ نے کہا کہ میں سب سے پہلے غسل کرتا، اس کے بعد پھر ریاض الجنہ میں بیٹھ کے 2 رکعت نماز پڑھتا، پھر اس کے بعد میں استخارہ کرتا، اور پھر استخارے کے بعد اللہ پاک مجھے اس بات کا یقین دلاتے کہ یہ حدیث صحیح ہے تو میں پھر صحیح بخاری کے اندر اس کو لکھتا۔ اور آپ نے 16 سال کے عرصے کے اندر صحیح بخاری کو کمپلیٹ کیا، 16 سال کے اندر آپ نے اس کو کمپلیٹ کیا۔ ٹھیک ہے، اور جو سب سے پہلا جو آپ اس کے اندر چیپٹر لے کے آئے، آپ نے جو مختلف قسم کے باب باندھے اس کے اندر، سب سے پہلا جو آپ چیپٹر لے کے آئے وہ وحی کے بارے میں لے کے آئے کہ وحی کیا ہے، یا وحی کا نزول کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوا۔ تو چلیں انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بتانے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو صرف نہ کہ ہم اپنے گھر کے لیے سجاوٹ اور برکت کے لیے رکھیں، بلکہ ہم اس کو پڑھیں، کھولیں اور اس پر عمل بھی کریں۔ مجھے اس کھولنے سے ایک چھوٹا سا ایک واقعہ یاد آ گیا، میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ ایک مسجد کے امام صاحب ہوتے ہیں، تو ان کی ماشاءاللہ قرات بہت اچھی ہوتی ہے، یعنی آواز بہت پیاری ہوتی ہے آپ امام صاحب کی۔ تو جو ان کے علاقے والے ہوتے ہیں نا، وہ سب یہ خواہش کرتے ہیں کہ امام صاحب ہمارے گھر آئیں، آ کے ہماری دعوت کھائیں، کچھ ہمیں اسلام کی، کچھ ہمیں دین کی باتیں، کچھ ہمیں تعلیم دیں۔ تو لیکن امام صاحب کی مصروفیات بہت زیادہ ہوتی ہیں، کیونکہ صبح انہوں نے پھر بچوں کو پڑھانا، نماز کا اہتمام کرنا 5 ٹائم کی، پھر مسجد کے کچھ انتظامات، وہ سب ذمہ داری امام صاحب کی تھی۔
اسی لیے امام صاحب بہت زیادہ مصروف ہوتے ہیں. تو پھر رمضان سٹارٹ ہو جاتا ہے. رمضان میں ایک جو ان کے قریبی جو دوست ہوتے ہیں امام صاحب کے، وہ بہت زبردستی ان کو فورس کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں، ہماری دعوت کھائیں اور ہمیں کچھ آپ اسلام کی کچھ دین کی ہمیں تعلیم دینا. امام صاحب ان کی دعوت کو قبول کر لیتے ہیں اور ان کے گھر چلے جاتے ہیں کھانا کھانے کے لیے. کچھ اور بھی دوست وہاں پہ آئے ہوتے ہیں قاری صاحب کے ساتھ نا، امام صاحب کے ساتھ ان کے اور بھی کچھ دوستوں کو وہ بلا لیتے ہیں کہ امام صاحب آج ہمارے مہمان ہیں تو آپ بھی آ جائیں، آگے ہمارے ساتھ گھر نہ کھانا کھا لیں. تو امام صاحب بیٹھ جاتے ہیں کہ جب رمضان ہوتے ہیں، رمضان میں جب روزہ افطار ہوتا ہے، کھانا وغیرہ کھا کے نماز پڑھ کے دعا وغیرہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں امام صاحب. تو جب سارے جانے لگتے ہیں تو امام صاحب کی نظر پڑتی ہے ان کی ٹیبل کے نیچے نا کچھ پیسے رکھے ہوتے ہیں، 20,000 30,000 سم تھنگ کچھ ان کے اماؤنٹ ہوتی ہے. تو امام صاحب نا سب کے جانے کا انتظار کرتے ہیں. پھر آخر میں امام صاحب بھی اٹھ کے چلے جاتے ہیں. جب امام صاحب اٹھ کے چلے جاتے ہیں تو کچھ دیر کے بعد وہ شخص واپس اپنے روم میں آتا ہے جس نے امام صاحب کو دعوت دی ہوتی ہے. تو وہ آ کے ڈھونڈتا ہے کہ یہاں پہ میں نے پیسے رکھے تھے تو ان کو پیسے نہیں ملتے. ان کی وائف کہتی ہیں کہ یہ ضرور جو ہے نا امام صاحب جب آئے تھے نا یہ ضرور وہی لے کے گئے ہیں، کیونکہ وہ سب سے آخر میں گئے ہیں تو وہی پیسے لے کے گئے ہوں گے. لہٰذا وہ شخص کہتے ہیں کہ میری امام صاحب کے ساتھ بہت زیادہ کلوز فرینڈشپ ہے، ان کے ساتھ بہت اچھی اسلام دعا ہے، وہ دین کی اسلام کی باتیں ہمیں بتاتے ہیں، لہٰذا میں ان کو ایسے نہیں پوچھ سکتا کہ آپ نے ہمارے پیسے لے لیے ہیں یا نہیں، اس طرح سے میں ان کو نہیں پوچھ سکتا. بہرحال ان کی جو وائف ہوتی ہیں، آپ کو پتہ لیڈیز جو ہوتی ہیں ان کو اکثر بات کر دیتی ہیں، ادھر بات کر دیتی ہیں. تو ان کی وائف جو ہوتی ہیں نا وہ اپنے ساتھ والی ایک فرینڈ سے بات کرتی ہیں، ان کی والی اپنے ہسبینڈ سے بات کرتی ہیں، ان کے ہسبینڈ اپنے کسی فرینڈ سے بات کرتے ہیں. تو اس طرح کرتے کرتے پورے شہر کے اندر ہی نا یہ بات مشہور ہو جاتی ہے کہ امام صاحب نے ان کے پیسے چوری کیے، لیکن امام صاحب تک ابھی یہ بات نہیں پہنچی ہوتی. اسی طرح کرتے کرتے 1 سال گزر جاتا ہے اس بات کو. تو 1 سال کے بعد جو ہے نا ان کے بچے، ظاہری بات ہے جو جس شخص نے دعوت دی ہوتی ہے انہی کے بچے جو ہے نا امام صاحب کے پاس ہی مسجد کے اندر سپارہ پڑھتے ہیں، حفظ کرتے ہیں. تو بچے فورس کرتے ہیں کہ آپ قاری صاحب کو ہمارے دوبارہ بلائیں دعوت کے لیے، اپنے پاپا سے وہ کہتے ہیں. تو ان کے پاپا بھی کہتے ہیں چلیں کوئی بات نہیں، جو ہو گیا سو ہو گیا، چلیں ہم دوبارہ قاری صاحب کو، امام صاحب کو دعوت دیتے ہیں گھر آگے ہمارے جو ہے نا آگے ہمارے ساتھ کچھ کھانا کھائیں اور ساتھ جو ہے نا ہمیں دین کی باتیں بتائیں. تو اسی طرح 1 سال گزر جاتا ہے. تو اگلے سال پھر رمضان میں وہ دعوت دیتے ہیں اور قاری صاحب جو ہیں، امام صاحب جو ہیں، وہ دعوت قبول کرتے ہیں ان کی اور دعوت کھانے کے لیے آ جاتے ہیں. تو جب وہ دعوت کھانے کے لیے آتے ہیں تو ان کی وائف سے جو ہے نا ان شخص کی وائف سے رہا نہیں جاتا اور وہ آخر جو ہے نا قاری صاحب کے سامنے آ کے یہ بات کر دیتی ہیں، کہتی ہیں کہ قاری صاحب آپ ماشاءاللہ حافظ قرآن ہیں، لوگوں کو اسلام کی دین کی تبلیغ کی باتیں کرتے ہیں، اور آپ نے جو ہے نا جاتے ہوئے لاسٹ ایئر جب آپ آئے تھے تو آپ نے جاتے ہوئے ہمارے پیسے چوری کر لیے. امام صاحب کہتے ہیں استغفر اللہ العظیم، کیا آپ کو وہ ابھی تک آپ کے پیسے نہیں ملے؟ تو ان کی وائف کہتی ہیں کہ ظاہری بات ہے آپ لے کے چلے گئے تھے تو ہمارے کیسے پیسے مل سکتے تھے؟ امام صاحب نے کہا کہ مجھے افسوس ہے اس بات کے کہ 1 سال گزر گیا، 1 سال گزر گیا، آپ نے اپنا قرآن پاک کو کھول کے نہیں دیکھا. میں سب سے آخر میں گیا، میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں. میں کیوں آخر میں گیا آپ نے مجھ سے آ کے نہیں پوچھا؟ کیونکہ یہاں پہ اور آدمی اور جو ہے نا آپ کے فرینڈس وغیرہ آئے ہوئے تھے. میں اس لیے آخر میں گیا کہ ہو سکتا ہے کوئی اور پیسے لے جائے اور بعد میں آپ لوگوں کا بھی نقصان ہو، جو لے کے جائے اس کے اوپر بھی گناہ آئے. تو میں نے کیا وہ آپ کے 20,000 30,000 سم تھنگ جتنے بھی تھے میں نے وہ اٹھا کے اور قرآن پاک کے اندر رکھ دیے کہ چلیں جب آپ قرآن پاک کو کھولیں گے اس کی تلاوت کریں گے تو آپ کو وہ پیسے مل جائیں گے. تو وہ عورت فوراً بھاگتی ہے اور جا کے اپنا قرآن پاک اٹھا کے کھولتی ہے تو وہ پیسے اس کے اندر ہی ہوتے ہیں. تو میرا یہ چھوٹا سا واقعہ سنانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم قرآن کو یا حدیث کی کتاب کو اپنے گھر میں صرف برکت لانے کے لیے یا دیوار پہ رکھنے کے لیے یا ٹانگنے کے لیے نہیں آئی. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک دیواروں پہ ٹانگنے کے لیے نہیں آیا، اسے پڑھنے کے اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے آیا ہے. تو ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہم اپنی شروع کرتے ہیں حدیث کی. پہلی حدیث انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے صحیح بخاری کی، اس کی عربی اور اس کا اردو ترجمہ. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پہلا جو چیپٹر ہے ہمارا وہ ہے وحی کا نزول یا وحی کیسے نازل ہونا شروع ہوئی. تو چلیں انشاءاللہ ہم اپنی آج کی پہلی حدیث شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب الوحی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آغاز وحی کا بیان. ٹھیک ہے، تو وحی، اب میں آپ کو وحی کے بارے میں تھوڑا مختصر سا بتا دیتا ہوں. تو میں آپ کو تھوڑا سا وحی کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ وحی ہوتی کیا چیز ہے، وحی کا مطلب کیا ہے.
وہی صرف اللہ پاک نبیوں پر نازل کرتے ہیں۔ لیکن قرآن پاک جب ہم پڑھتے ہیں نا تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے اور بھی مقام کے اوپر وحی کا لفظ استعمال کیا ہے۔ جیسے اللہ پاک نے فرمایا اوحینا الی امی موسیٰ، جب کہ اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ اوحینا الی امی موسیٰ، کہ ہم نے موسیٰ کی والدہ کی طرف وحی کی۔ ٹھیک ہے، اس وحی سے کیا مراد ہے؟ اس وحی سے مراد ہے کہ دل میں بات ڈال دینا۔ ٹھیک ہے، سورۃ الانعام کی یعنی کہ 6ویں نمبر کی صورت ہے، اس کی آیت نمبر 121 میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ شیطان جو ہے اپنے ولیوں کے اوپر وحی کرتا ہے۔ اس ولی یعنی کہ یہ ولی کا مطلب کیا ہے؟ شیطان کے ولی کون ہیں؟ جو شیطان کے نقش قدم کے اوپر چل رہے ہیں، اللہ کی نماز نہیں پڑھتے، اللہ پاک کے لیے روزہ نہیں رکھتے، اللہ پاک کے لیے صدقہ نہیں دیتے۔ تو اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ سورۃ الانعام 6 نمبر صورت ہے، اس کی آیت نمبر 121 میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ شیطان اپنے ولیوں پر وحی کرتا ہے۔ اس وحی کا یہاں پہ مطلب کیا ہے؟ دراصل وہ اپنے ولیوں پر، اپنے جو چاہنے والے ہیں، جو اس کے قریبی ہیں، ان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو دل میں بات ڈال دینے کو یا وسوسہ ڈال دینے کو عربی لغت کے اعتبار سے اس کو بھی وحی ہی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک اور جگہ پر سورۃ النحل یعنی 16 نمبر کی صورت میں اس کی آیت نمبر 68 میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ آپ کے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی کہ وہ گھر بنائے پہاڑوں پر، درختوں پر اور لوگوں کی بنائی ہوئی اونچی اونچی ٹٹیوں پر۔ یہ ٹٹیاں کیا ہوتی ہیں؟ یہ ٹٹیوں کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ٹٹیاں کہتے ہیں جیسے بہت اونچے اونچے درخت ہوتے ہیں نا، جیسے شہد کی مکھی جو ہے اونچی اونچی جگہ پہ، آپ نے دیکھا اکثر چینل کے اندر دیکھا ہوگا، جیوگرافک چینل کے اوپر، یا ویسے اگر کسی کا گاؤں میں گھر ہے یا اونچے اونچے اس کے گھر کے پاس پہاڑ ہیں تو وہاں پہ اکثر شہد کی مکھی جو ہے نا گھر بناتی ہے، اپنا چھتا بناتی ہے۔ تو یہ جو ٹٹیوں سے مراد ہے، ٹٹیوں سے مراد یہ ہے کہ جب آپ نے دیکھا ہوگا جو کھجور کے بہت لمبے لمبے پیڑ ہوتے ہیں، جب اس کے اندر کھجور کے بڑے بڑے گچھے آ جاتے ہیں نا تو اس کے مالی کیا کرتے ہیں؟ اس کے ارد گرد جو ہے نا مضبوطی کے لیے اس کو ایک بنا دیتے ہیں جال سا، کپڑا لگا کے یا ایک جال نیٹ سا بنا کے نا، تاکہ وہ کھجور جو ہے نا وزن کی وجہ سے گرے نہیں۔ تو شہد کی مکھیاں وہاں پہ جا کے ان کو بولتے ہیں ٹٹیاں۔ یا انگور کے جب بڑے بڑے میٹھے جو انگور ہوتے ہیں اس کے بڑے بڑے جو گچھے آ جاتے ہیں تو پھر جو ہے نا شہد کی مکھیاں ان گچھوں کے اندر جا کے جو ہے نا مالی جو ہے نا تاکہ وہ وزن کی وجہ سے گچھے گرے نہ نیچے، اس کے اوپر کپڑا باندھ دیتے ہیں یا سپورٹ لگا دیتے ہیں یا نیٹ لگا دیتے ہیں۔ تو اس کو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس ٹٹیوں میں جا کے اپنی جو ہے نا ہم نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی کہ پہاڑوں پر، درختوں پر اور لوگوں کی بنائی ہوئی اونچی اونچی ٹٹیوں پر جا کر اپنا گھر بنائے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہاں پہ بھی مراد یہی ہے، شہد کی مکھی کو اللہ پاک نے وحی کی، یعنی کہ شہد کی مکھی کے اللہ پاک نے دل میں بات ڈال دی۔ ٹھیک ہے، اسی طرح آپ کو میں سورۃ المریم کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں، جو 19 نمبر کی صورت ہے۔ اس کی آیت نمبر اللہ پاک 23، 24 سے لے کے 30 تک اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے جب یعنی کہ پورا معاملہ چلتا ہے حضرت مریم علیہ السلام کا۔ ٹھیک ہے، تو آیت نمبر 24 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اتنے میں اسے نیچے سے آواز دی۔ کس نے آواز دی؟ ظاہری بات ہے اللہ پاک نے حکم دیا، اللہ پاک نے آواز دی، اور بے شک وہ عورت تھی مریم علیہ السلام، ہمیں پتہ ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آیت نمبر 24 میں اللہ پاک فرماتا ہے اتنے میں اسے نیچے سے آواز دی، آزدہ خاطر نہ ہو، یعنی کہ پریشان نہ ہو، تیرے رب نے تیرے پاؤں تلے چشمہ جاری کر دیا ہے اور اس کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلا، یہ تیرے سامنے تر و تازہ پکی کھجوریں ڈال دے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ پھر صورت آگے چلتی ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اب چین سے کھا پی، اپنی آنکھیں ٹھنڈی رکھ، اگر تجھے کوئی انسان نظر پڑ جائے تو کہہ دینا کہ میں نے اللہ کے نام کا روزہ مان رکھا ہے، میں آج کسی سے بات نہیں کروں گی۔ صورت آگے چلتی ہے، آیت نمبر 26 کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کے حضرت مریم اپنی قوم میں آتی ہیں تو مریم علیہ السلام کو لوگ کہتے ہیں کہ اے مریم تو نے بہت ہی برا کام کیا۔ آیت نمبر 28 میں کہتی ہیں کہ اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ برا آدمی تھا نہ تیری ماں بدکارہ تھی۔ تو اللہ پاک ان کے دل میں جو ہے نا وہی ڈالتا ہے، اللہ پاک القا کر دیتا ہے، اللہ پاک ان کے دل میں ایک خفیہ بات ڈال دیتا ہے، ان سب کو وحی کا لفظ کے اندر ہی آتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو مریم علیہ السلام کو اللہ پاک اشارہ جو دیتے ہیں، وہ مریم علیہ السلام جو ہے اپنے بیٹے کی طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کر دیتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس بچے سے بات کریں، کیا بھلا کبھی بچہ جو گود میں ہے وہ بھی کبھی بولا ہے؟
تو آیت نمبر 30 کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں بچہ بول اٹھا کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے اور مجھے اپنا پیغمبر فرمایا ہے، پیغمبر بنایا ہے. ٹھیک ہے، تو ان سب کا معنی وحی کے زمرے کے اندر ہی آتا ہے. اسی طرح اللہ پاک نے جو ہے نا والدہ کا مقام بہت زیادہ بلند فرمایا، کیونکہ ایک اور مقام پہ آتا ہے کہ جو وزن جو حضرت مریم علیہ السلام جیسے وہ بھی والدہ تھیں، اور دوسرے جتنے بھی عورتیں ہیں جو اپنے پیٹ میں وزن اٹھا کے چلتی ہیں، تو اللہ پاک اس وزن کے بارے میں بتاتا ہے کہ یہ جو وزن اٹھاتی ہیں وہ ان کا اپنا ذاتی وزن نہیں ہوتا، ایک ایکسٹرا لوڈ ہوتا ہے جو اللہ کے حکم سے ان کی طرف آ جاتا ہے. تو اس کے وزن کو اٹھانے میں، اور جو ہے زح کی تفصیل، زح جو کہتے ہیں حمل کے درد کو، یعنی پریگننسی کا جو درد ہوتا ہے نا اسے درد زح کہتے ہیں. تو جو درد زح کی تکلیف ہے اس تکلیف کی وجہ سے، اور جو پیٹ کے اندر رکھا اس کی وجہ سے، اور جو ایکسٹرا وزن اس نے اٹھایا 9 مہینے تک اس کی وجہ سے اللہ پاک نے عورت کا درجہ بہت زیادہ بلند فرما دیا. اسی طرح مجھے ایک حدیث یاد آ گئی، سنن ترمذی کی حدیث ہے، سنن ترمذی کی، اور حدیث نمبر ہے 1897 1897 ہے کہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری خدمت اور نیکی کا سب سے پہلا حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہاری ماں. وہ صحابی پھر پوچھتے ہیں دوسری بار کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری خدمت اور میری نیکی کا سب سے پہلا حقدار کون ہے؟ آپ کہتے ہیں تیری ماں. پھر وہ صحابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری خدمت اور میری نیکی کا سب سے پہلا حقدار کون ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ تیری ماں. پھر آپ پوچھتے ہیں صحابی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری خدمت کا اور میری نیکی کا پہلے حقدار کون ہے؟ پھر آپ کہتے ہیں چوتھے نمبر پہ کہ تمہارا باپ. یعنی اللہ پاک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 درجے عورت کے مقام کو دیے ہیں، اور چوتھا درجہ جو آیا ہے وہ والد کا آیا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو انشاءاللہ ہم اپنی آج جو حدیث ہے، حدیث نمبر 1 آپ کو میں نے وحی کے بارے میں بتا دیا، قرآن کی بھی میں نے تھوڑی سی آپ کو مختصر سی آپ کو میں نے اس کو کہہ لیں کہ مختصر سا میں نے آپ کو بیان کر دیا قرآن کا مطلب کیا ہے، اور اس طرح حدیث کے بارے میں نے آپ کو تھوڑا سا بتا دیا. اس کے بارے میں اس کے بعد میں نے آپ کو وحی کے بارے میں بتا دیا کہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے کس کس جگہ وحی فرمائی ہے اور کس کس یعنی کہ عمل کو وحی کہتے ہیں. تو ہم انشاءاللہ اپنی حدیث پڑھیں گے آج، اپنی حدیث نمبر 1 صحیح بخاری کی. تو حدیث نمبر 1 ہے کتاب الوحی میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز. ٹھیک ہے، حدیث نمبر 1 ان عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ یقول انما الاعمال بالنیات وانما لكل امر ما نوى فمن كانت هجرته الى دنیا يصيبها او الى امرأة ينكحها فحجرته الى ما حاجر الیہ. ٹھیک ہے، اس کا میں آپ کو ترجمہ بتا دیتا ہوں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے تمام کام نیتوں پر موقوف ہیں اور ہر آدمی کو اس کی نیت ہی کے مطابق پھل ملے گا. پھر جس شخص نے دنیا کمانے یا کسی عورت سے شادی رچانے کے لیے وطن چھوڑا تو اس کی ہجرت اس کام کے لیے ہے جس کے لیے اس نے ہجرت کی ہوگی. یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. ٹھیک ہے، اس کا میں آپ کو فائدہ پڑھتا ہوں، اس کے بعد میں آپ کو اس کے حدیث کی تھوڑی سی روشنی ڈالتا ہوں. امام بخاری نے اس حدیث کو آغاز کتاب میں اس لیے بیان کیا ہے کہ اس کتاب کی تالیف میں صرف اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہے. نیز وحی کے ذریعے احکام شرعیہ بیان کیے جاتے ہیں اور شرعی احکام کی بنیاد خلوص نیت ہے. ٹھیک ہے، ہر کار خیر کے بار آور ہونے کے لیے اچھی نیت کا ہونا ضروری ہے. بصورت دیگر نہ صرف ثواب سے محرومی ہوگی بلکہ اللہ کے ہاں سخت سزا کا بھی اندیشہ ہے. اور جو اعمال خالصتاً دل سے متعلق ہیں مثلاً خوف، رجا وغیرہ، ان میں نیت کی چنداں ضرورت نہیں. نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نزول وحی کا سبب آپ کا اخلاص نیت ہی ہے. ٹھیک ہے، رواه البخاری.
تو وہی کا میں آپ کو بتا رہا تھا، جو میں نے آپ کو بتایا قرآن پاک میں جن جن مقامات پہ جو نازل ہوا، جس طرح اللہ پاک نے فرمایا وہ وحی ہے. لیکن یہ جو وحی ہے اس وحی کو کہتے ہیں شرعی وحی، جیسے کہ امام بخاری نے بھی کیا احکام شریعہ، اس کو کہتے ہیں شرعی وحی. یعنی اللہ پاک جو ڈائریکٹلی اپنے نبیوں کے دل میں ڈالتا ہے، اور وہ نبی مردی ہوتے ہیں، یا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یا نبیوں تک پہنچاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں شرعی وحی. ٹھیک ہے. تو امام بخاری سب سے پہلے اپنی کتاب کے آغاز میں انہوں نے یہ حدیث اس لیے لے کے آئے ہیں کہ یہ جو وہ عمل کرنے لگے ہیں اس کے اندر کوئی ریاکاری نہیں ہے، کوئی اس کے اندر کسی لوگوں کو دکھاوا نہیں ہے، یا کسی کو میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ میں بہت بڑا امام ہوں اور میں بہت بڑی جو ہے نا اللہ کے لیے یہ کام کرنے لگا ہوں. اس کے اندر جو ہے نا دنیا کا دکھاوا نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور بات صرف اتنی ہے کہ آپ نے کہا کہ انما الاعمال بالنیات، یہ میری جو نیت ہے وہ اس کام کے لیے ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہترین حدیثیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، جس میں جھوٹ نہیں ہے، ضعیف نہیں ہے، بالکل صحیح حدیث ہے، میں ایک جگہ پر اکٹھی کر دوں. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ کل ہم اپنی حدیث نمبر 2 شروع کریں گے، اور انشاءاللہ حدیث نمبر 2 کے شروع میں آپ کو چھوٹا سا ایک حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے نا واقعہ بتاؤں گا کہ انہوں نے اپنی زندگی کے اندر کس طرح سے جو ہے نا اس کو حدیث کے بارے میں انہوں نے کتنی محنت کی، اور کہاں کہاں جا کے آپ نے جو ہے نا حدیثوں کو جمع کیا، اور ایک حدیث کے لیے آپ نے کتنا سفر کیا. اللہ سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ پاک اس کو اپنی بارگاہ رحمت میں قبول فرمائے. اور اللہ پاک نے الحمدللہ ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے. اللہ پاک ہمارا خاتمہ بھی اسلام پہ، دین پہ، ایمان پہ کرے. اور جب ہم مرنے والے ہوں، مرنے سے پہلے ہماری زبان پہ اللہ پاک کلمہ شہادت جاری کرے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.